تکبیرات لگائیں گے آپ یا شروع کر لیتے ہیں؟ نہیں بنے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الدیات باب السن بالسن، اس کو دو طرح پڑھیں گے. بابن اگر ہو تو السن بالسن ہوگا، اور اگر آیت کا حصہ سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر وہاں آیت میں والسن بالسن ہے. اور اسی طرح اگر مضاف مضاف الیہ کے طور پہ پڑھیں گے تو باب السن بالسن، یعنی تینوں طرح دیکھا جا سکتا ہے اس کو. یہ ایک حصہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، آیت کے آخر تک. اور ہم نے اس میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے. تو دانت کے بدلے کی کیا کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دے تو پھر کیسے ہوگا؟ یعنی اگر کسی نے دانت اکھاڑ دیا پورا تو پھر اس کا بھی اکھاڑا جائے گا، اور اگر آدھا توڑا تو پھر آدھا توڑا جائے گا، اور اس کو گھسا دیا جائے گا اس لیول تک جتنا اس نے دوسرے کا توڑا تھا. تو اعضاء کے قصاص میں چند شرائط ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا مقدار معلوم ہو، کوانٹٹی، اور پھر ہلاکت کا خطرہ نہ ہو. ٹھیک ہے، مثلا دانت توڑنے کی صورت میں ٹوٹے ہوئے دانت کی مقدار معلوم کی جائے اور اتنی ہی مقدار پھر توڑی جائے. اسی طرح اگر کسی ہڈی کے توڑنے میں ہلاکت کا خطرہ ہو تو پھر وہاں قصاص نہیں ہوگا، دیت ادا کی جائے گی. مثلا سر کی ہڈی ہے، تو اب اگر سر کی ہڈی کسی کی توڑنی ہو تو اب کتنی ضرب لگائی جائے کہ اتنی ٹوٹے جتنی اس نے دوسرے کی توڑی تھی، تو اس کا اندازہ لگانا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. اور اگر چوٹ ذرا زیادہ لگ گئی تو پھر بندے کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، تو اس صورت میں پھر دیت ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ نام اور مقام میں مشابہت ہو، ملتا جلتا ہو. یعنی یہاں کہا گیا وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، بے بدل کے معنوں میں ہے، اور بدل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی کے مطابق ہو. اسی وجہ سے اعضاء اور اطراف یعنی کنارے جو ہاتھ پاؤں وغیرہ ہیں، ان میں قصاص لینے کی شرط یہ ہوگی کہ وہ نام اور مقام میں مشابہ ہوں. یعنی بعض اوقات نام فرق ہوتے ہیں نا، مختلف لوگوں کے جو آپس میں معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان یعنی جہاں ایک کا نام جو اس چیز کا ہے وہاں دوسرے کو بھی وہی نام ہو، یا اس کا ترجمہ یا اس کو اس لینگویج میں، اور پھر یہ کہ مقام بھی وہی ہو. مثلا انگلیاں 5 ہیں، اس کو بھی انگلی کہتے ہیں، اس کو بھی اس نے، تو ان میں سے عربوں میں تو ہر انگلی کا الگ الگ نام ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، انگلش میں بھی کچھ نام ہے. تو پھر اگر چھوٹی انگلی توڑی ہے تو پھر چھوٹی ہی اس کے بدلے میں توڑی جائے گی، اور اگر کسی نے انگوٹھا توڑا تو پھر انگوٹھا ہی اس کے بدلے میں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی نے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا توڑا ہے تو پھر دائیں ہاتھ کا کسی کا توڑ دیا جائے. نہیں، بایاں ہے تو پھر بایاں ہی.
اسی طرح اگر دانتوں میں سامنے کے دانت کسی نے توڑے ہیں تو بدلے میں سامنے کے توڑے جائیں گے، اگر پیچھے کا کوئی دانت ٹکیڑا ہے یا توڑا ہے تو پھر اس کے بدلے میں پیچھے والا دانت ہی ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر دونوں فریق راضی ہو جائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی اور سے قصاص لیا جا سکتا ہے۔ مثلا خاندان کی ایک خاتون ہے، وہ اپنا دانت نہیں توڑانا چاہتی، وہ کہتی کہ میری جو غلام ہے اس سے، یا لونڈی جو ہے اس کا توڑ دیا جائے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جس نے غلطی کی ہے، چاہے وہ شریف ہو، بڑا ہو، کچھ ہو، اسی سے ہی بدلہ لیا جائے گا، کسی اور کے پاس نہیں۔ جی، انصاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ یہ بھی یاد رہے کہ ہر دانت کی دیت 5 اونٹ ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو ایک دانت کے بدلے 5 اونٹ دینے ہوں گے۔ جی، حدثنا الانصاری حدثنا حمید، پہلی حدیث ہے، یعنی 873، ان انس رضی اللہ عنہ ان ابنۃ النضر لطمت جاریۃ فکسرت ثنیتها فأتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأمر بالقصاص۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نضر رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے ایک لڑکی کو تمانچہ مارا، تھپڑ مارا اور اس کے دانت توڑ دیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لائے تو آپ نے قصاص کا حکم دیا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں حدیث میں الانصاری، حدثنا الانصاری، یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ ان کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن المثنى الانصاری ہے۔ یہ انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، خزرجی تھے۔ آپ کو معلوم ہے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے، تو یہ خزرجی تھے۔ پھر بنو نجار میں سے تھے، اس کے بعد یہ بصرہ میں چلے گئے تو بصری بھی کہلائے۔ یہ انس بن مالک کی نسل میں سے ہیں۔ ان کی پیدائش 118 ہجری کو ہوئی۔ انہوں نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا تو یہ نوجوان ہو چکے تھے، یعنی جوان تھے جب سیکھنا شروع کیا۔ کل جس راوی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا وہ بچے ہی تھے تو انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے بڑی عمر میں شروع کیا ذرا۔ اور یہ بھی امام بنے، علامہ تھے، محدث تھے، ثقہ تھے، بصرہ اور بغداد کے قاضی بھی تھے۔ ان کے استادوں میں شعبہ بن الحجاج اور سلیمان التیمی ہیں، اور شاگردوں میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل، ابو حاتم الرازی، محمد بن بشار البندار، یہ سارے ان کے شاگرد ہیں۔ یہ بصرہ اور بغداد کے قاضی رہے ہیں ہارون الرشید کے زمانے میں، اور یہ وہاں پر بغداد آئے تھے۔ پھر اصلاً تو مدینہ سے تھے، لیکن بصرہ اور پھر بغداد ان علاقوں میں گئے۔ یہ فقہ کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور انہوں نے فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ علماء ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صدوق ہیں، یعنی ان کی روایات پہ درست ہیں، اور ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں۔ ان ٹرمز میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ٹرسٹ وردی ہیں بیسیکلی۔ ان کی وفات 215 ہجری میں ہوئی ہے۔ جس حدیث کو یہ روایت کر رہے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری نے دوسری جگہ پر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ربیہ بنت نضر نے ایک انصاری لڑکی کے دانت توڑ دیے۔ ربیہ کے رشتہ داروں نے ان سے معافی مانگی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے دیت دینے کی پیشکش کی تو انہوں نے وہ بھی رد کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قصاص کا مطالبہ کیا کہ نہیں، ہم تو دانت ہی توڑوانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز پہ وہ راضی نہیں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر قصاص کا فیصلہ فرما دیا۔ تو یہ سن کر ان کے بھائی انس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا میری بہن ربیہ کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے،
اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اللہ کا حکم تو قصاص کا ہی تقاضا کرتا ہے، یعنی اگر فریقین کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی تو پھر تو وہی ہوگا جو کتاب اللہ کا فیصلہ ہے۔ اتنے میں ان کے دل میں اللہ نے کوئی بات ڈالی تو وہ دیت لینے پہ راضی ہو گئے اور انہوں نے معافی دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، کیونکہ پیچھے بھی ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا نہیں اللہ کی قسم ان کا دانت توڑا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا تھا، اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میرا رب ایسا نہیں کرے گا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکل وقت ہو اور ہمارے دل میں کوئی وسوسے بھی آ رہے ہوں، اس وقت بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ عام طور پر شیطان کا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں منفی خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور برے برے نتیجے سامنے لاتا ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے تو اب اس کا یہ نقصان ہوگا اور پھر اس سے یہ ہوگا اور پھر الٹیمیٹلی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ہر وقت وہ انسان کو خوف کی حالت میں رکھتا ہے۔ تو اس سے انسان کو باہر نکلنا چاہیے۔ انسان کو اگر یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، تو پھر وہ اچھی بات ہی زبان سے نکالے گا۔ یعنی یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کو یعنی کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئے تو آپ اس کو اچھی بات ہی بتائیں۔ کوئی برے سے برا خواب اپنا آپ کو سنا رہا ہو تو آپ اس کی اچھی ہی تعبیر کریں، کیونکہ جس طرح کی آپ وائبز دیتے ہیں، جس طرح کی آپ بات کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ فرشتے اسی پر ہی آمین کرتے ہیں اور پھر اللہ کے ہاں بھی وہی قبولیت ہو جاتی ہے اور پھر چیزیں اسی رخ پہ چل پڑتی ہیں۔ تو یہ جو رسول اللہ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جو قرآن مجید میں زخموں کے قصاص کے متعلق واضح نص موجود ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کا حکم تو قصاص کا ہی تقاضا کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے والجروح قصاص، زخموں کا بھی بدلہ ہے، اور یہ بھی آتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد نہیں کیا تھا، اور پھر یہ ہے کہ دانت میں جو قصاص لینے کا طریقہ ہے وہ امام احمد سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اتنی مقدار میں ریتی سے رگڑ دیا جائے، یعنی چھوٹا کر دیا جائے اس کو۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے یہ خیال آ رہا تھا استاذہ جی کہ لا نہیں بدلا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ایکسیپشن کا ایک طریقہ نکال دیا کہ لوگوں کے دل سے وہ دیت کی راضی ہو گئے۔ وہ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ بس بلیک اینڈ وائٹ ہے، لا ہے، یہ ہے تو یہ ہے، لیکن سبحان اللہ، یعنی بظاہر کتنا مشکل لگ رہا تھا۔ مثلا ویسے تو ہمیں کہا گیا وقالو سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم جو اللہ کا حکم ہے اس کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اللہ ہی کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تو بدل سکتا ہے۔ حکم تو نہیں بدلا، لیکن ان کے بارے میں جو رخصت والا پہلو تھا وہ سامنے آ گیا، اور ہمارے دین میں ہر معاملے میں رخصت کا پہلو موجود ہے، نماز کا فرض ہو یا قتل کا معاملہ ہو، قتل کی دیت ہو یا کوئی اور بھی جو بھی چیز ہو، ہر چیز میں رخصت ملتی ہے۔ اسی سے کہتے ہیں نا کہ یہ فطری دین ہے، اور فطرت کے عین مطابق ہے، اور فلیکسیبلٹی ہے اس کے اندر، ریجیڈیٹی نہیں ہے۔ سزا یہ تو پاکستان میں یہ تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ الجروح قصاص، بندے کتنا کتنا کر جاتے لوگوں کا نقصان۔ ہمیں تب پہلی دفعہ پتہ چلا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اب وہ ہمیں 1 سال کے لیے ہم ریاض میں رہے تھے عرب میں، تو میرے بھائی بہت شرارتی تھا، اس نے جا کسی کو پتھر مارا، اس کا خون نکل آیا، تو وہ سارے آ گئے اور کہنے لگے قصاص قصاص۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ بدلہ لینا چاہتے، رو رو کے ساری ہم بہنیں برا حال، تب پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ بدلہ ہوتا ہے زخم کا بھی۔ اللہ انصاف کا دین ہے نا، جسٹس ہے نا اس میں۔ اوکے
وہاں چونکہ یہ قانون ہے نا تو اس وجہ سے پھر سب کو معلوم. پاکستان میں نہیں بات اس کا بھی نہیں ہوتا کچھ. طاقت کی بات. عرب عورتیں جو ہے طاقتور ہوتی ہیں. آپ نے عمرے کے دوران نہیں دیکھا جن لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے حرم میں، جو خواتین ہوتی ہیں کتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں، بہت دھکے سے. جی ہاں. باب دیت الاصابع، انگلیوں کی دیت کا بیان. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن اکرمۃ عن ابن عباس. یہ جو انس بن نضر ہے، انس بن نضر کی بہن ہے، اور انس بن مالک شاید روایت کر رہے ہیں. عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هذه وهذه سواء، یعنی الخنصر والابهام. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور یہ، یعنی چھنگلی اور انگوٹھا برابر ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں، یعنی ان کی دیت یعنی سب کی ایک ہی طرح کی دیت ہوگی. آگے اس کی وضاحت آ رہی. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن شعبۃ عن قتادۃ عن اکرمۃ عن ابن عباس قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا. کیا کہ دیت میں ہر انگلی برابر ہے، دیت میں چھوٹی بڑی انگلیاں برابر ہیں، ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں برابر ہیں، ایک کو دوسرے پر برتری نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں نہیں معلوم تھا تو انہوں نے اس طرح دیت کا فیصلہ کیا تھا کہ انگوٹھے میں 15، شہادت والی اور درمیانی میں 10، اس کے بعد والی میں 9، اور چنگلی جو ہے یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس میں 6. تو اس طرح پورے ہاتھ کے بدلے وہ 50 اونٹ بناتے تھے. تو جب انہوں نے عمر بن حزم کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط دیکھا جس میں ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ تھی تو انہوں نے اپنے پہلے موقف سے رجوع کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ دیت ہے. قصاص میں کیا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی انگلی کاٹا تو پھر چھوٹی انگلی کو ہی کیا جائے گا. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر کا پہلا فیصلہ قیاس پر مبنی تھا، یعنی عقل پر مبنی تھا کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، اس سے کام زیادہ ہوتا ہے اس سے کام کم ہوتا ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ گیا تو پھر قیاس ختم. اور ہونا بھی یہی چاہیے. جب تک سنت کا پتہ نہ ہو تو انسان اپنی سوچ سمجھ سے جو بھی کر رہا ہے سو کر رہا ہے، لیکن جو ہی پتہ چلے تو سمعنا و اطعنا. باب اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب او يقتص منهم كلهم. اگر کئی آدمی ایک شخص کو قتل کر دیں تو کیا قصاص میں سب کو قتل کیا جائے گا یا قصاص لیا جائے گا؟ تو اس سے یعنی اس باب سے امام بخاری کی مراد یہ ہے، کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے اگر جرم میں ایک شخص نہیں بلکہ ایک پوری جماعت، ایک پورا گینگ، ایک پورا گروپ شریک ہے تو کیا سب کو پکڑا جائے گا؟ حل یعاقب کا مطلب یعاقب ہونا چاہیے. حل یعاقب یعنی سب کو سزا ملے گی، سب کو پکڑا جائے گا. او یقتص، پھر یعاقب ہی ہوگا، یقتص نہیں ہے. یقتص اچھا ٹھیک ہے، کہ معنی اسی سے بنتا ہے. او یقتص منہم کلہم، یا یہ کہ ان سے سب سے قصاص لیا جائے گا. تو بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ اس کے قتل پر متفق تھے، جسے کل بھی ہم نے پڑھا کہ سارا گروپ اگریڈ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا ڈالی جائے ان کے منہ میں، تو اسی طرح اگر یہ سارے اس ارادے سے نکلے تھے کہ کسی کو قتل کریں تو سب کو پکڑا جائے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے اس قتل میں
کسی نہ کسی طرح سے مدد کی ہے، چاہے زبان سے، چاہے اپنی پریزنس سے، خود ہاتھ سے نہیں مارا لیکن سپورٹ کیا، تو وہ بھی شامل ہے اس میں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو انکریج کر رہا تھا، یہ ایک قوت دے رہا تھا۔ وقال مطرف عن الشعبی فی رجلین شہد علی رجل انہ سرق فقطعہ علی، اور مطرف نے شعبی سے بیان کیا ہے کہ دو آدمیوں نے ایک شخص کے بارے میں گواہی دی، شہیدہ، کیا کہ اس نے چوری کی ہے، تو حضرت علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، گواہ مل گئے چوری کے، ہاتھ کٹ گیا۔ اب کیا ہوا؟ ثم جاء بآخر، اس کے بعد وہ دونوں ایک اور کو لے آئے، وقالا، اور کہنے لگے اخطانا، ہم سے غلطی ہوئی ہے، فابطل شہادتہما، تو حضرت علی نے ان کی شہادت کو باطل قرار دیا، وَأُخِذَ بِدِيَةِ الْأَوَّلِ، اور ان دونوں سے خون بہا لیا گیا اس پہلے کا جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، یعنی جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا اس کی دیت لی انہوں نے، کن سے؟ ان سے، جی۔ وقالا، اور حضرت علی نے فرمایا لو علمت انکما تعمدتما، اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم دونوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، لقطعتکما، تو میں تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ جو آخری لفظ ہے نا، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیتا، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی غلطی میں دو لوگ یا زیادہ لوگ کٹھے شریک ہوں، مل کے کریں، تو سزا بھی کٹھی ملتی ہے۔ یعنی اگر جرم میں کوئی برابر کا شریک ہو کسی کے ساتھ تو پھر سزا بھی ویسی ہوگی، کیونکہ انسانی جان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تمام قاتل برابر برابر قتل میں شریک ہوں گے اور ان کو اسی کے مطابق ان سے قصاص لیا جائے گا۔ اس بارے میں ایک اور رائے بھی آتی ہے ابن سیرین کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو دو آدمی مل کے قتل کر دیں تو ان میں سے ایک کو قتل کیا جائے گا، دوسرے سے دیت لی جائے گی، یہ ان کی رائے ہے۔ اگر دو سے زیادہ ہے تو باقی سب پر دیت تقسیم کر دی جائے گی۔ مثلاً اگر ایک شخص 10 آدمیوں کو قتل کرتا ہے تو ایک سے قصاص لیا جائے گا اور باقی 9 پر دیت کو تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ کون ایک بیچ میں سے اپنے آپ کو پیش کرے گا، تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ اصل وہی ہے جو جمہور کی اوپر رائے گزر چکی ہے کہ سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ جب گواہ، حاکم اور قاضی تینوں متحد ہو جائیں اور فیصلہ غلط ہو تو جو فائن ہے یا ہرجانہ ہے وہ گواہی دینے والے پر ہوگا، کیونکہ سارا فیصلہ اس کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ جج تو بیٹھا اپنے آفس میں، اس کو کیا پتا باہر کیا ہوا ہے، تو جس نے آ کے گواہی دی ساری پکڑ اس کی ہے۔ مثلا کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ فلاں شخص بہت ڈیزرونگ ہے، آپ اس کے لیے کچھ کر دیں، آپ کچھ کر دیتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں، پھر آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا، اور آپ نے صرف خود نہیں کیا، اوروں سے بھی اکٹھا کر کے اس کو دیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے ایک ایسا کام کیا جو بظاہر درست نہیں، لیکن آپ کی پکڑ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے خود تو پاسبل نہیں تھا کہ آپ جا کے ویریفائی کریں۔ جو شخص آیا، آپ نے اس کی بات پر، بظاہر وہ بھلا مانس تھا، آپ نے اس کی بات پر اعتماد کیا، اور اعتماد کر کے آپ نے پیسے ریلیز کر دیے۔ اب اگر اس کی مزید انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو جو
اگر کوئی فراڈ تھا تو اس فراڈ میں فیصلہ کرنے والا یا دینے والا نہیں، بلکہ وہ پکڑا جائے گا جس نے غلط گواہی دی آ کے. وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان غلاما قتل غیلة. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک لڑکے اصیل نامی کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا. ان غلامن قتل غیلتن، نام یہاں نہیں آتا، باقی تفصیلات سے پتہ چلتا ہے، لیکن غیلہ کا مطلب ہے دھوکے سے قتل کرنا. فقال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لو اشترک فیہا اہل صنعاء لقتلتہم، اگر سارے صنعاء یعنی یمن کا ایک کیپٹل ہے، اگر سارے صنعاء کے لوگ اس قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کر دیتا. پچھلی روایت میں امام بخاری حدثنا محمد بن بشار کہتے ہیں، اور یہاں کہتے ہیں قال لی ابن بشار. دونوں میں فرق کیا ہے؟ حدثنی کیوں نہیں کہا؟ تو ان کا حدثنا محمد بن بشار کہنا جو ہے اس حدیث میں تعظیم کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ان کے ساتھ اور لوگ بھی مجلس میں تھے جب ابن بشار نے حدیث روایت کی تو انہوں نے پلورل کا صیغہ استعمال کیا، ہم سب سے بیان کیا محمد بن بشار نے. لیکن یہاں پر گروپ نہیں تھا، بلکہ ابن بشار جو تھے ڈائریکٹ امام بخاری سے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر حدثنی کہنا چاہیے تھا کہ مجھ سے بیان کیا، قال علی کیوں کہا؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث کی مجلس کے علاوہ حدیث سنانے کی غرض سے نہیں، ویسے ہی ایک بات معمول کے مطابق کر رہا ہے، یعنی جیسے ایک ہے نا، جیسے ہم یہاں پر ایک مجلس میں بات کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد راستے چلتے ہوئے کوئی بات کرتے ہیں ون آن ون بیس پر، تو اس کے لیے لفظ الگ استعمال ہوں گے، قال علی، اور یہاں حدثنا، یہاں حدیث بیان ہو رہی اور وہاں وہ انڈیویجولی ان سے بات کر رہے ہیں. دونوں کا فرق کیا امام بخاری. اس سے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی جو انٹیگریٹی تھی وہ کتنی زیادہ تھی کہ دونوں میں فرق کیا. اگر کٹھے بات کی تو اس کو اسی طرح ڈسکرائب کیا، اور الگ سے بات کی تو الگ ڈسکرائب کیا. یعنی حدیث کی مجلس میں حدثنا، حدیث کی مجلس کے باہر قال علی. ٹھیک. اور غیلتن کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی کے اوپر جا کے حملہ کر دینا، بے خبری میں قتل کرنا، تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا. لیکن اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو قتل نہیں ہوگا بلکہ پھر دیت ہو جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ سو رہا ہوتا ہے یا کوئی بازار سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ جیسے ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، تو کہیں جا رہا ہے انسان، گاڑی میں جا رہا ہے، اس میں مار دیا. اور اس میں علماء نے ایک درجہ اور سختی بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے قاتل کو معاف نہیں کرنا چاہیے، اس کو بدلے میں قتل ہی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک کو آج اس نے اس طرح دھوکے سے مارا، کل وہ اس کا ہاتھ کھل گیا، کل کسی اور کو راہ چلتے کو مار دے گا، اور اس طرح پھر فساد بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ امن عام میں اس نے خلل ڈالا ہے. اور پھر آپ دیکھیں جو بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں ایسے ہی، یعنی راستہ چلتے ہوئے یا پھر کوئی گاڑیاں جلا دیتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات بم پھینک دیتے ہیں جس سے بے گناہ بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں جن کا کوئی اس میں نہ قصور نہ واسطہ، راہ چلتے ہوئے اسے مار دیا. تو ایسے میں پھر ایسے قاتلوں کو
معاف نہیں کرنا چاہیے، ایسے قاتلوں کو ٹھکانے لگانا چاہیے تاکہ امن قائم ہو۔ وقال مغیرۃ بن حکیم عن ابیہ ان اربعۃ قتلوا صبیا فقال عمر مثلہ۔ مغیرہ بن حکیم نے اپنے والد سے بیان کیا کہ 4 آدمیوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، 4 آدمیوں نے ایک بچے کو مار دیا تھا۔ تو حضرت عمر نے یہ بات فرمائی تھی، وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ زُبَيْرٍ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِّن لَطْمَةٍ۔ ابو بکر ابن زبیر، علی اور سوید بن مقرن نے چانٹے کا بدلہ بھی دلوایا تھا، یعنی اگر کسی نے کسی کو بے وجہ تھپڑ مار دیا تو جواباً واپس تھپڑ مروایا جائے گا۔ وَأَقَادَ عُمَرُ مِن ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ، اور عمر رضی اللہ عنہ نے درے کی جو مار ایک شخص کو ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے فرمایا تھا، یعنی کوڑے سے اگر کسی نے کسی کو مارا تو کوڑے سے مارا جائے گا۔ وَأَقَادَ عَلِيٌّ، اور سزا دی تھی علی رضی اللہ عنہ نے، من 3 اسوات، 3 کوڑوں کے ساتھ، وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ من صوت وخموش، اور قاضی شرح نے کوڑے اور خراش لگانے کی سزا دی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جرم میں شریک لوگوں کو مارنے کا جو حکم دیا تھا، اس کی ڈیٹیل یوں آتی ہے کہ یمن کا جو دارالخلافہ تھا صنعاء، وہاں ایک خاتون رہتی تھی جس کا شوہر جو تھا وہ باہر کہیں گیا ہوا تھا، اور اپنے ایک اور بچے کو جو کسی دوسری بیوی سے تھا وہ اس کے حوالے کر گیا اپنی بیوی کے، اور کہا کہ تم اس کا خیال رکھنا۔ تو وہ جب چلا گیا تو اس کے بعد اس عورت نے کسی مرد سے اپنا دوستی کر لی اور اس سے کہا کہ اس بچے کو تم ٹھکانے لگا دو، کیونکہ یہ ہمیں کسی وقت بھی ذلیل کرے گا، یعنی یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اسی کو ختم کر دو۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب باپ واپس آئے گا تو یہ بتائے گا کہ یہ آپ کی بیوی کیا کرتی رہی ہے۔ اس نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر مان گیا۔ تو اس بچے کے قتل میں عورت کا وہ فرینڈ، ایک اور شخص، اور وہ عورت اور اس کا خادم سب شریک تھے، یعنی سب نے اکٹھے ہو کر یہ کام کیا، قتل کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، بوری میں بند کیا اور ایک ویران کنویں میں جا پھینکا، اور بعد میں پھر معاملہ کھل گیا تو اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا، وہ جو اس کا دوست تھا، اس نے اقرار جرم کر لیا کہ ہاں میں نے کیا۔ پھر انویسٹیگیشن ہوئی، باقی قاتل بھی مان گئے، وہ عورت بھی اور ایک دوسرا شخص بھی اور ان کا خادم بھی، سب کے سب۔ تو یعلا بن امیہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ ان دنوں میں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے اس مقدمے کے بارے میں حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ قصہ ہوا ہے، اب کیا کیا جائے، کس کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ سب کو ختم کیا جائے، جو شریک تھے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر سارے صنعاء والے، پورا شہر اس قتل میں شریک ہوتا تو میں پورے شہر کو اڑا دیتا۔ اب یہ جو اوپر ایک اور بات ذکر ہوئی ہے کہ حضرت علی نے 3 کوڑوں کے قصاص کا حکم دیا اور شرح نے کوڑے اور خراش لگانے کی سزا دی، تو تمانچے کا بھی بدلہ ہے، کوڑا مارا اس کا بھی بدلہ ہے، کسی نے کسی کو خراش لگائی یعنی اس کے اوپر جس کو جریٹ کہتے ہیں، اور اردو میں پتہ نہیں کیا خراش ہوتی، انگلش میں کیا ہوتی، اسکار ڈالا، اسکریچ، جی ہاں اسکریچ کیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بعض کہتے ہیں کہ تمانچوں اور خراشوں میں کوئی مماثلت نہیں ہوتی، ایک جیسی چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، تو اس میں قصاص نہیں ہے، تعزیر ہے۔ تعزیر کا مطلب یہ کہ وہ دیکھا جائے گا کہ کتنی خراش لگی ہے، چھوٹی لگی ہے، بڑی لگی ہے، پھر اس کے مطابق جج فیصلہ کرے گا۔ تو امام بخاری نے اس کو قبول نہیں کیا اس بات کو، اور انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام میں اس کے بارے میں بھی قصاص لیا جائے گا اور دیا جائے گا، یعنی اگر چھوٹے چھوٹے اور معمولی کاموں میں قصاص ہے تو زیادہ آدمی اگر ایک جرم میں شریک ہو یا کم ہو تو
سب برابر ہیں، ہر ایک کو سزا ملنی چاہیے. اب یہ تھپڑ میں قصاص کیسے ثابت ہے؟ جروح قصاص میں تو آتا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد وہ روایت ہے جو جنگ کے موقع پر صف جب بنائی گئی تو ایک شخص کا پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے پیٹ پہ مارا اور اس کو پیچھے کیا. اس نے کہا کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے بدلہ لینا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم بدلہ لے لو. تو یہ اس کی دلیل بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر عمومی طور پر جو آیت ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم بدلہ لو تو اسی کی مانند بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے. تو یہ بھی قصاص کے اوپر ایک واضح دلیل ہے. اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے. اب یہ کہ تھپڑ کا بدلہ لیتے ہوئے زیادتی نہیں کرنا، کسی نے ایک مارے تو دو نہیں لگانے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ خوف ہو کہ قصاص لینے والا اب زیادتی کرنے پہ تلا ہوا ہے تو اس کو روک دیا جائے گا، اور اسے بتایا جائے گا کہ اگر تم نے زیادتی کی تو پھر واپس تمہیں بھی اتنی تکلیف دی جائے گی. جی. اگر استاذہ کسی سے ایسے کام ہو چکے ہیں، یعنی تھپڑ بھی کسی نے لگا لیا اور کوئی قصاص نہیں ہوا، تو اب وہ بھی بیچارہ غریب کیا کرے، مگر وہ توبہ کرنا چاہتا تھا. ہنسنے کی بجائے روئے اور روئے. توبہ کرے اور اس سے معافی مانگ لے. اگر نہیں وہ یعنی کچھ تو بندے ہی نہیں نا، جیسے اچھا اگر کسی نے ایسا کیا اور ہم نے دیکھا اور وہ ہمارے رشتے داروں میں سے تھا، تو اب ہم کیسے صدقہ کریں اس کے نام کا، کیا کریں؟ اس کو بتائیں، اگر وہ زندہ ہے تو اس کو بتائیں کہ معافی مانگو جس سے کیا تھا. آپ کو پتا نا قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس بکری کا جس کا سینگ نہیں تھا اور اس نے اس کو مارا تھا. اگر جانوروں کا بدلہ قیامت کے دن ہوگا تو انسانوں کا کیا ہوگا؟ ایسی تھوڑی کہ ہم جس کو جی چاہے اٹھ کے اس کے خلاف باتیں شروع کر دیں، اس کو تھپڑ مارنے لگ جائیں اس کو. یعنی ہم نے تو اس کو کھیل بنایا ہوا ہے. نہیں استاذ، اب وہ بندہ بھی چلا گیا، سمجھے فوت ہو دونوں گئے. چلے گئے، ہاں جی، دونوں چلے گئے، اب کیا کریں؟ بس دعا کریں ان کے لیے. ہاں جی، صدقہ فائدہ دیتا ہے. صدقہ تو ہر صورت فائدہ دیتا ہے. یعنی ہونا کیا ہے قیامت کے دن ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو بھی کرے، لیکن جو اصول ہمیں بتایا گیا وہ یہ کہ نیکیاں دی جائیں گی اس کے بدلے. تو اب اس کے لیے کچھ ایسی نیکیاں کر دی جائیں کہ اس کے پاس زیادہ نیکیاں ہو جائیں کہ وہ ان میں سے دوسرے کو دے سکے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب پل صراط بھی لوگ کراس کر جائیں گے تو آگے کنترا ہوگا، چھوٹی پلی جس کے اوپر جی جنتیوں کا بھی ہوگا. دھکے دے رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ اس نے یہ کہا، اس نے وہ، تمہیں پتہ اس نے یہ کہا، تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اور بس آگے جو ہے کہانی شروع ہو جاتی وہیں بیٹھے بیٹھے. اب کون کس کو کہے کہ اس نے مجھے برا کیا ہر ہے. مسلمان کا اصول کیا، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، جان، مال، سب عزت سب حرام ہے. کہ آپ اس کا احترام کریں گے، ریگارڈ کریں گے، اس کے مال کا بھی، اس کی جان کا بھی، اس کی عزت کو بھی پروٹیکٹ کریں گے. اگر کوئی اور نقصان دے رہا ہے تو اس کو بھی روکیں گے کہ کیا باتیں کر رہے ہو تم، ایسا نہیں کرو. ہو جو مائیں بچوں کے ساتھ حشر کرتی ہیں، بات پہ تھپڑ لگا دیا، کان کھینچ دیے، انگلیاں مروڑ دی، بال کھینچ دیے، دھکا دیا، گالیاں دی، باتیں کی، کتنا ابیوز کرتے ہیں بعض اوقات پیرنٹس. اور وہ کیا سمجھتے ہیں ہم پیرنٹس ہیں نا، ہم تو ادب سکھا رہے ہیں. ایسا کیا ادب؟ ٹھیک ہے اگر ہے بس اتنا کہ جس سے وہ کچھ سیکھ جائے، نہ کہ اپنی. اگر اللہ تو انہ علیم بذات الصدور، آپ کے سینے میں کیا ہے؟ آپ کسی شوہر کے غصے کا بدلہ بچوں سے لے رہے ہیں یا کسی اور کی بات کے بدلے کسی اور کو تکلیف دے رہے ہیں، تو وہ پھر وہاں پوچھ ہوگی. تو بہت سوچ سمجھ کے معاملے کرنے چاہیے. کتنا امپورٹنٹ ہے نالج حاصل کرنا. جی
گھر میں استاذہ جی کام کرنے والے جو وہ بھی چھوٹے بچے یا مڈل ایج کے بھی نوکر، ان کے ساتھ بھی بدسلوکی دیکھنے میں آئی ہے بہت زیادہ. اور یہی بات، اور وہ یہ کہ کئی بار یعنی اوور دا ایئرز وہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو پٹائی بھی کر لی، ان کو ٹھیک بھی کر دیا، گلے بھی لگا لیا، پیار بھی کر لیا کہ ہم نے تو اسے بچوں کی طرح پالا ہے. تو اسی طرح ان سے یہی جیسے بات آ رہی ہے نا کہ تمانچہ بھی لگا دیا اور پھر بعد میں چیزیں بھی لے دی اور پیار بھی کر دیا، اور وہ بھی نوکر بھی کنٹینیو ہو رہا. بٹ آئی ایم تھنکنگ ناؤ مجھے ان کو کہنا چاہیے کہ آپ اب کس طرح کیا جائے نوکر اور اس ریلیشن شپ میں. اگر انہوں نے معافی مانگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہا سنا معاف کرنا، تو اگر ایسا کچھ ہو گیا تو تلافی ہے، لیکن اگر نہیں تو کثرت سے صدقہ خیرات کریں، اس کی طرف سے کریں، یا اگر وہ زندہ ہے تو فون کر لیں، کچھ کر لیں. یعنی دوسرے کو راضی کرنا ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن نہ اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ وہاں تو ہر ایک کو نیکیاں چاہیے ہوں، وہاں تو ہر ایک سیلفش ہوگا، کوئی کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. استاذہ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کوئی مار رہے تھے صحابی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کو آزاد نہ کرتے، انہوں نے ایک دم آزاد کر دیا تھا کہ اگر آزاد نہ کرتے تو آپ کو سزا ہوتی. استاذہ یہ جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور حفظ کراتے ہیں، ایک بچہ ان کے پاس قاری صاحب کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ دوسرے بچے کی انگلیوں میں پینسل پھنسا کے تو قاری صاحب نے مارا، اور اکثر و بیشتر وہ توڑ دیتے ہیں، انگلیاں ٹوٹتی ہیں بچوں کی اتنی زور. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ ادھر سے ہی واپس پلٹ آئے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کہ مجھے ڈر لگ گیا ہے کہ اگر وہ پڑھاتے ہوئے قرآن پڑھاتے ہوئے اگر اس طرح مار دیتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ یہ دین سے روکنے کا ایک ذریعہ بن گیا، یہ یعنی لوگ دین سے متنفر ہو گئے نا ان چیزوں کی وجہ سے. مجھے اپنا واقعہ یاد آ گیا. میں بہت چھوٹی تھی، 3 سال کی 4 سال کی ہوں گی، تو مجھے میرے والد، ہمارے گھر کے سامنے بہت بڑی جامع مسجد تھی، تو اس کے دونوں طرف گیلریز تھی بڑی بڑی جن میں بچے قرآن پڑھتے تھے. تو جو لیفٹ سائڈ پہ تھی میرے والد ان کے پاس چھوڑ کر آئے. تو ہوتا یہ تھا کہ استاد صاحب کے پاس مسواک اتنا ڈھیر رکھا ہوتا تھا، جو بچہ بات کرتا یا توجہ نہیں کرتا تو وہ اس کی طرف مسواک پھینکتے تھے اور اس کو کہتے تھے لے کر آؤ. جب وہ لے کر آتا تو اس کہتے ہاتھ سیدھا کرو اور اس پہ مارتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جا کے سبق پڑھو. اب ہوا یہ کہ میں چونکہ پہلے دن گئی تھی تو میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اب وہ نئی جگہ ہوتی ہے تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے میری طرف مسواک پھینکا تو مجھے کسی بچے نے کہا کہ آپ کی طرف پھینکا ہے وہ لے کر جائیں. میں تو وہاں سے نکلی وہ چیخیں مارتی ہوئی اور مسجد چھوڑ کے گھر بھاگ گئی. میں نے کہا میں نے تو مسجد جانا ہی نہیں. اور پھر میرے والد دوسرے جو تھے استاد جی ان کے پاس چھوڑ کر آئے اور ان کو بہت سمجھایا کہ اس کے ساتھ احتیاط برتنا، یہ پڑھنے سے بھاگ جائے گی. تو الحمدللہ کہ انہوں نے بہت اچھے سے، نہیں کبھی نہیں مارا، شاید ڈانٹا وغیرہ ہو کبھی، لیکن میں سوچتی ہوں کہ ان کے حصے میں میرے قرآن پڑھنے کی نیکی آنی تھی، ان کے لیے میں نے صدقہ جاریہ بننا تھا، کیونکہ بہت محنت سے پڑھایا انہوں نے. اور صبح 7 بجے سے لے کے 11-12 بجے تک ہماری کلاس ہوتی تھی اور ہمیں سارا وقت بیٹھنا ہوتا تھا. لیکن ایک وہ مسواک پھینکنے سے ایک شخص اس چیز سے محروم ہو گیا اور دوسرا شخص جو تھا اس کے حصے میں وہ خیر آ گئی. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بعض اوقات ہم جو طریقے اختیار کرتے ہیں اس سے لوگ دین کی طرف آئیں گے یا دین سے بھاگ ہی جائیں گے. جی ہاں. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں استاذہ، نہیں اصل طریقہ یہ ہے کہ ٹیچرز کو چینج کریں. ہم لوگوں نے تربیت کرنے کی ضرورت ہے. جی کسی نے کہا کہ مسجد ادھر بنا دے، لیکن جب اب مسجد بنتی ہے تو ہمارا پہلا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہوگا اس سے بات ہوگی کہ آپ نے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ تربیت کے لیے کوئی طریقہ اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سکھایا تھا قرآن، تو وہ پھر الحمدللہ ان کے اوپر نظر ہوتی ہے تو وہ نہیں مارتے. اصل میں دیکھیں نا، قرآن کے اندر تو نہیں دیکھا نا کہ یہ والجروح قصاص بھی لکھا ہوا ہے. وہ اس کا پروننسیشن ٹھیک کرائیں گے لیکن یہ تو نہیں پتا. اور پھر اس کی
اس سے آگے ڈیٹیل ہی نہیں پتا کہ جروح قصاص کا مطلب کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہلال بن یساف سے مروی ہے، ہم سوید بن مقرن کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ایک بڑی عمر کا شیخ بھی تھا جس کی طبیعت میں تیزی تھی. اس کے ساتھ ایک لونڈی تھی، تو اس شیخ نے اس لونڈی کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا. اس دن سوید اس سے جس قدر غصے ہوئے، میں نے اس سے بڑھ کر انہیں کبھی غضبناک نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کیا تم اتنے ہی عاجز ہو، یعنی اتنے اپنے غصے سے مغلوب ہو گئے، یعنی یہ ویکنس ہے نا اتنا زیادہ غصہ کرنا، کہ اس کو مارنے کے لیے تجھے صرف اس کا عزت والا چہرہ ہی ملا تھا. یعنی اس لونڈی کی یہ بھی ایک انسان ہے اور اس کے چہرے کی ایک عزت ہے. مجھے وہ منظر یاد ہے، میں اولاد مقرن میں 7واں فرد تھا، یعنی ہم 7 لوگ تھے، ہماری صرف ایک خادمہ تھی. ہمارے ایک چھوٹے بچے نے اس کے چہرے پہ تھپڑ لگا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دیں. بچے تو بچے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بچے کو بھی اجازت نہیں دی، کیونکہ آج اگر بچے کو اجازت دے دیں گے اور پھر اس کو نئی سبق سکھائیں گے تو پھر بڑے ہو کر تو یہی کام کریں گے جیسے یہ کر رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ چاہے خادم ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اور تربیت کے لیے اگرچہ یعنی اگر کوئی نقصان کرتا ہے، تربیت مانتا نہیں، تو ہمارے دین میں مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا، انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز جانتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جو معاملہ کریں وہ کیوں کر رہے ہیں، کہ ایسے ہی خوشامد کر رہے ہیں یا دل سے بات کر رہے ہیں، غصے سے کر رہے ہیں، یا پھر سکھانے کے لیے یا تربیت کے لیے. یعنی اس کی اجازت کہاں تک ہے، کتنا الاؤڈ ہے، وہ سارا معلوم ہونا چاہیے. بچے شریر ہوتے ہیں، ان کو ڈسپلن کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ نہ ان کو کبھی سکھایا، نہ سمجھایا، نہ بتایا، نہ کوئی انعام دیا، نہ کوئی، ان کو بس صرف غصے سے مار کٹائی کی. یہ تو نہیں نا. مشکل ہوتی ہے، وہ چیلنج ہوتے ہیں. تو اگر ان کو صحیح طریقے سے مطلب پالا جائے اور تربیت کی جائے تو وہ بچے انشاءاللہ بالکل. انسان کے لیے صدقہ جاری ہے. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن سفیان حدثنا موسى بن ابی عائشة عن عبید اللہ بن عبد اللہ قالت عائشة لددنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه. حضرت عائشہ نے روایت کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں ان کے منہ میں زبردستی دوا ڈالی تھی. وجعل یشیر الینا لا تلدونی، اور آپ اشارہ کرتے رہے کہ دوا نہ ڈالو. فقلنا کراہیت المریض بالدوا، ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں. فلما افاق قال الم انہکم ان تلدونی، جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ دوا نہ ڈالو. قال قلنا کراہیت للدوا، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ نے دوا سے ناگواری کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى منکم احد الا لدہ، کہ تم میں سے ہر ایک کے منہ میں دوا ڈالی جائے گی. وانا انظر الا العباس، اور میں دیکھتا ہوں سوائے عباس کے. فانه، اور میں دیکھتا رہوں گا. وانا انظر، کہ ڈالی گئی کہ نہیں. الا العباس، سوائے عباس کے. فانه لم يشهدكم، کیونکہ وہ اس وقت تمہارے ساتھ نہیں تھے. تو کہنے کا مطلب امام بخاری کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لوگ اگر ایک جرم میں شریک ہوں تو سب کو قصاص میں شامل کیا جائے گا. یعنی اگر دوا پلانے کے معاملے میں سب سے قصاص لیا جا رہا ہے تو چوری اور قتل کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس سے بڑے جرائم ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ انا انظر، میں دیکھتا رہوں گا؟ یعنی آپ تسلی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عام طور پر جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو انسان کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ وہ بات پوری نہ ہو جائے.
اچھا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا تھا، کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا. ہاں، اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تھا تو آپ بدلہ لیتے تھے. تو ان دو باتوں کو کیسے کہ پھر آپ نے یہاں کیوں بدلہ لیا؟ جی، اس میں ایک تو یہ کہ آپ نے اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا تھا، بلکہ یہ قصاص کے قسم میں سے تھا. ٹھیک ہے، یعنی انتقام کا دائرہ قصاص سے عام ہے. ٹھیک، اور اسی طرح اس معاملے میں اس مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے غصے کی بنا پر یا ایک اس اعتبار سے لیا تھا، بلکہ آپ کی بات نہیں سنی گئی تھی، آپ کی اطاعت نہ کرنے پر ایک طرح سے تعزیر کی گئی. باب القسامہ، قسامت کا بیان. وقال الاشعث بن قیس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہداک او یمینہ، اور اشعث بن قیس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دو گواہ لاؤ ورنہ اس مدعا علیہ کی قسم پر فیصلہ ہوگا. شاہدہ، دو گواہ لاؤ، او یمینہ، یا اگر تم گواہ نہیں لاتے تو جس کے خلاف تم دعویٰ کر رہے ہو اس سے قسم لی جائے گی، اور اگر اس نے اقرار کر لیا تو ٹھیک، ورنہ مقدمہ خارج. وقال ابن ابی ملیکہ لم یقد بہا معاویۃ، اور ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ قسامت میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے قصاص نہیں لیا، صرف دیت دلائی. کیونکہ قصاص کے لیے گواہ چاہیے ہوتے ہیں نا. قسامت قسم کھانا، قسم اٹھانا. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاطة وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين. اور عمر بن عبد العزیز نے عدی بن ارطاط کو، جنہیں انہوں نے بصرہ کا امیر بنایا تھا، ایک مقتول کے بارے میں جو تیل بیچنے والوں کے محلے کے گھر کے پاس پایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں لکھا ان وجد اصحابہ بینۃ وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ، اگر مقتول کے وارثوں کے پاس کوئی گواہی ہو تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ لوگوں پہ ظلم نہ کرنا. فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کیونکہ ایسے معاملے کا جس پر گواہ نہ ہو قیامت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی قصاص کی تو ساری باتیں ہو گئی، لیکن قصاص لیا کب جائے گا؟ جب گواہ موجود ہوں گے. تو قسامہ سے مراد ایسی قسم یا ایسا حلف ہے جسے مقتول کے ورثاء، مقتول جو قتل ہوا، اس کے وارثوں یعنی ورثاء ملزم پر جس پہ الزام لگ رہا ہے قتل ثابت کرنے کے لیے اٹھائیں کہ اللہ کی قسم ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ اسی نے قتل کیا ہے. قسامت کی صورت یہ ہے کہ کسی بستی یا شہر میں کوئی مقتول ملا ہے، وہ راستہ جا رہے تھے، دیکھا کوئی شخص مرا پڑا ہے، کسی نے مارا ہے اس کو، خون میں لترا پڑا ہوا ہے. تو اگر کسی کو دیکھا، کو مقتول دیکھا، تو اس کے قاتل کا کہاں سے پتہ چلایا جائے؟ تو لاوارث پڑا ہوا ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے. اب مقتول کے جب وارث کو پتہ چلا، یعنی مقتول کے باپ کو یا بیٹے کو یا جو بھی اس کا وارث والی تھا، اس کو پتہ چلا، اب اس کو شک پڑا کہ فلاں نے کیا ہوگا، اور وہ اس کا الزام اس کو دیتا ہے کیونکہ اس کی اس کے ساتھ دشمنی تھی. ہمیں شک ہے کہ اس نے دشمنی میں ہی اس کو مارا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب قسمیں کھائی جائیں گی. کتنی؟ 50. جی ہاں، مقتول کے ورثاء کو ان کے خلاف، مقتول کے وارثوں کو، پھر سنیے، مقتول یعنی جن کا بندہ مارا گیا ان کو، جن پہ الزام لگا رہے ہیں ان کے خلاف 50 قسمیں اٹھانے کا حکم دیا جائے گا. اگر ایک ہے تو ایک، یعنی وارث جو بھی ہوں گے، 2 ہوں گے، 4 ہوں گے،
جو بھی دعویٰ کریں گے نا. اگر انہوں نے قسمیں اٹھا لی، سب نے قسمیں اٹھا لی، تو مقتول کی دیت کے مستحق قرار پائیں گے، دیت مل جائے گی ان کو. اور اگر مقتول کے ورثاء قسمیں نہ اٹھائیں تو پھر جن کے خلاف دعویٰ ہے انہیں قسمیں کھانے کے لیے کہا جائے گا. جس پہ الزام لگا ان کو کہا جائے گا تم قسمیں کھاؤ. ہاں، کہ نہ تو انہوں نے خود قتل کیا، نہ انہیں قاتل کا پتہ ہے، یہ قسم کھائیں گے. ظاہر ہے. اور اگر وہ قسمیں اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اگر وہ قسمیں اٹھا لیں تو قتل کے الزام سے بری ہو جائیں گے. اور اگر قسمیں نہ اٹھائیں کہ ہم نہیں قسم اٹھاتے تو دیت لازم ہوگی. نہیں، قصاص نہیں، وہ پیچھے اوپر دیکھا نا، یہ ہے نا، یعنی اس میں قصاص نہیں پھر ہوگا، دیت ہوگی. تو یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا جو اسلام میں برقرار رکھا گیا. جی، طریقہ تھا. یعنی دور جاہلیت میں پہلی مرتبہ قسامت بنو ہاشم میں ہوئی تھی. اور ایک لمبی حدیث ہے جس میں کہ قاتل ایک معین شخص تھا. ابو طالب اس کے پاس آئے اور کہا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز پسند کر لو، چاہو تو 100 اونٹ دیت دے دو کیونکہ تم ہی نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا ہے، چاہو تو تمہارے قبیلے کے 50 آدمی یہ قسم اٹھا لیں کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا. اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے. یعنی قسمیں نہیں کھائیں تو وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا تو وہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے. اس کے بعد بنو ہاشم کی ایک عورت ابو طالب کے پاس آئی جو اس قبیلے کے ایک شخص کی بیوی تھی اور اپنے اس شوہر سے اس کا ایک بیٹا بھی تھا. اس نے کہا ابو طالب آپ مہربانی کریں اور ان 50 آدمیوں میں سے میرے اس بیٹے کو معاف کر دیں، اور جہاں قسمیں لی جاتی ہیں اس سے وہاں قسم نہ لیں. ابو طالب نے اسے معاف کر کے ایگزیمپٹ کر دیا. اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا ابو طالب آپ 100 اونٹوں کی جگہ 50 آدمیوں سے آپ نے قسم کا مطالبہ کیا ہے، اس طرح ہر شخص پر 2 اونٹ پڑتے ہیں، یہ 2 اونٹ میری طرف سے قبول کر لیں اور مجھے قسم کے لیے مجبور نہ کریں جہاں قسم اٹھائی جاتی. ابو طالب نے یہ بھی منظور کر لیا، 2 اونٹ لے کر اسے قسم چھوڑ دی. باقی 48 آدمیوں نے قسمیں کھا لی. ابن عباس کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی اس واقعے کو پورا سال بھی نہیں گزرا تھا کہ 48 آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ رہا جو آنکھ ہلا سکتا. نہیں مر گئے، سب مر گئے، جھوٹی قسم کھائی تھی. وہ 2 جو تھے وہ نکل گئے، اور پتا تھا جھوٹی ان کا، ہم جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے. ایک نے 2 اونٹ دے دیا اور ایک نے معافی کرا لی. جھوٹی قسم تو شہروں کو ویران کر دیتی ہے. تو قسامت میں پہلے مدعی سے قسم لی جائے گی. مدعی کون ہوتا ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے. اور اگر وہ انکار کریں کہ ہم نہیں قسم کھاتے تو مدعا علیہ جو ہے جس کے خلاف بات کی گئی ہے وہ قسم اٹھا، ان کو کہا جائے گا تم قسم اٹھاؤ. یعنی صرف کسی کے دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ کوئی علامت نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی قرائن نہ ہو، کوئی کلو نہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہ قسامت کا مقصد بھی انسانی جان کی حفاظت ہے تاکہ پھر آگے قتل کا معاملہ نہ بڑھے. اور قسامت میں غیر مسلم کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. امام بخاری کے نزدیک قسامت میں قصاص نہیں، دیت ہے. وقال ابن ابی ملیکہ لم یقد بها معاویہ. بخاری کہتے ہیں کہ ابن ملیکہ نے کہا کہ معاویہ نے اپنی خلافت میں قتل کے بدلے قتل نہیں کروایا. لم یقد بها معاویہ یعنی قسامت کے ذریعے. جی
اور امام بخاری کہتے ہیں وہ کتب عمر ابن عبد العزیز سے آخر تک، پہلے انہوں نے حدیث ذکر کی، پھر صحابی کے قول کو ذکر کیا، پھر تابعی کے قول کو ذکر کیا. عمر بن عبد العزیز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قسامت کا فیصلہ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ان کی اپنی ذاتی رائے تھی. یعنی کہ حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ قسامت ہے. حدثنا ابو نعیم حدثنا سعید بن عبید عن بشیر بن یسار زعم ان رجلا من الانصار يقال له سهل بن ابی حثمة اخبرہ. قبیلہ انصار کے ایک صاحب سہل بن ابی حثمہ نے انہیں خبر دی ان نفرا من قومه انطلقوا الى خیبر فتفرقوا فيها ووجدوا احدهم قتیلا. ان کی قوم کے کچھ لوگ خیبر گئے اور اپنے اپنے کاموں کے لیے مختلف جگہوں میں الگ الگ گئے، پھر اپنے میں سے ایک شخص کو مقتول پایا. الگ الگ جگہوں پہ گئے، دیکھا کہ ایک تو مارا پڑا ہے. وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. جنہیں وہ مقتول ملے تھے انہی سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی کو تم نے قتل کیا ہے. انہوں نے کہا نہ ہم نے قتل کیا نہ ہمیں قاتل کا پتہ ہے. فانطلقوا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ انطلقنا الى خیبر فوجدنا احدنا قتیلا فقال الکبرى الکبرى. پھر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خیبر گئے، پھر ہم نے وہاں اپنے ایک ساتھی کو مقتول پایا. آپ نے فرمایا جو تم میں بڑا ہے وہ بات کرے. سارے مت بولو، سب سے بڑا بات کرے. ایک ادب سکھایا، ایک طریقہ سکھایا. فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. آپ نے فرمایا قاتل کے خلاف گواہی لاؤ. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ پھر یہ یہودی قسم کھائیں گے اور ان کی قسم پر فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں. فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبتل دمہ فوداہ مئۃ من ابل الصدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مقتول کا خون رائیگاں جائے، چنانچہ آپ نے صدقہ کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ دیت میں دے دیے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ تمہارے ساتھی کی دیت ادا کریں گے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی انہوں یہود نہیں مارا ہوگا تو اس وجہ سے. آپ نے مزید فرمایا کیا تم لوگ قسم اٹھا کر اپنے ساتھی کے خون کے حقدار بنو گے؟ انہوں نے کہا ہم کس طرح قسم اٹھائیں جبکہ ہم وہاں موجود نہیں، نہ ہم نے کچھ دیکھا. تو آپ نے فرمایا پھر وہ 50 قسمیں اٹھا کر تم خود کو بری کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی قسموں کا کیسے اعتبار کریں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹیمیٹلی صدقے کے اونٹوں سے یعنی کہ خزانے میں سے مدد کر دی، بیت المال سے دیت ادا کر دی. اور بیت المال سے کب دیت ادا کی جاتی ہے؟ تاکہ جب اس طرح کے جھگڑے پیدا ہو جائیں جن کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہ ہو سکے تو مزید آئندہ کے لیے ڈسٹربنس فساد کو روکنے کے لیے پھر ادا کر دی جاتی. تو قسامت کے بارے میں امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ قصاص کی بجائے دیت پر فیصلہ ہوگا. اور قسامت میں پہلے مدعی سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا. جو دعویٰ کرے گا اس کا جب بتاؤ کہ تم کیسے کہتے ہو کہ فلاں نے کیا، اور پھر نہیں اس کے پاس کوئی تو پھر قسم، اور پھر اس کے بعد مدعا علیہ کی قسم، اور پھر اس کے بعد فیصلہ. اس حدیث سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے دین میں بڑوں کا احترام ہے، بڑوں کا اکرام ہے. یعنی اگر کچھ لوگ مل کے کہیں بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو نمبر 1 ہر ایک نہ بولے، نمبر 2 یہ کہ چھوٹا نہ بولے بلکہ کسی ایک کو اپنا نمائندہ بنائے، اور وہ بڑا ہو یا علم میں یا عمر میں یا کسی بھی اعتبار سے، کسی عہدے وغیرہ منصب کی وجہ سے، تو بڑوں کو عزت دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بڑوں میں سے بھی جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اولڈ پیپل، ان کا خاص طور پر احترام، ان کی کیئر، ان کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز تقسیم کرتے تھے تو بڑے سے شروع کرتے تھے، سب سے پہلے بڑے کو پیش کرتے، پھر اس کے بعد باقیوں کو دیا کرتے تھے.
ابن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے، اس کے بعد آپ نے وہ مسواک سب سے بڑی عمر کے آدمی کو دی اور فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں یہ اس مسواک بڑے کو دوں. آپ کو اوپر سے انسٹرکشنز ملتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ادبنی ربی، میری تربیت میرے رب نے کی ہے. فاحسن تعدیبی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ بھی وحی پر بیسڈ ہے. ایک وحی وہ ہے جو قرآن کی شکل میں جس کو پڑھا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر جو حکم ملتے ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا احترام سکھاتے بھی تھے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بنو قریظہ جب سعد کے حکم پر، سعد رضی اللہ عنہ کے حکم پر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا تھا تو وہ ایک سفید گدھے پر آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت سعد کو بلایا گیا تھا جن کو چوٹ بھی لگی ہوئی تھی اور ان کے زخم سے خون نکل رہا تھا. مناقب صحابہ میں تفصیل پڑھی تھی ہم نے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا اپنے میں سے ایک بہتر شخص کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وہ آئے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. یعنی ان 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 کو سے مشورہ کرنے کے لیے اور ان سے فیصلہ کروانے کے لیے یہود کے بارے میں آپ نے ان کو طلب کیا تھا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مثلا آپ گھر میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا کہ جب والد گھر میں آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، ویلکم کرتے تھے. یعنی ایک ہمارا کلچر ہے، ایک روب بھی تھا اور ایک امپورٹنس بھی تھی بڑوں کی. تو یہ کسی مقصد سے ہی یہ ساری تعلیم اور تربیت ہمیں دی گئی ہے، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، چیئر نہیں تو بڑوں کو اٹھ جائیں، ان کے لیے بڑے کو پیش کر دیں. بالکل. اگلی حدیث کافی لمبی ہے تو ہم آج نہیں کر سکتے کیونکہ اگر میں نے یہ شروع کر دی تو پھر وہ ٹائم ختم ہو جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. میرے کزن ہے یوٹا میں رہتے ہیں، ان کا بیٹا تھا اور وہ رات کو سویا، چھوٹا بچہ تھا، اس نے تکیہ کہیں ایسے رکھا کہ وہ اس کا سانس رات کو رک گیا اور وہ فوت ہو گیا. اور اللہ بہتر جانے کیا اس کے ساتھ ہو، لیکن جو انہوں نے مشکل ڈالی ماں باپ کو کہ
ماں باپ نے مارا ہوتا ہے، سب سے پہلے انہی کے اوپر شک کرتے ہیں نا، ایک بچے کی فوتگی کا غم غم اور اوپر سے الزام. اچھا وعلیکم السلام، کیا خیال ہے؟ الحمدللہ.